کہ اللہ کی جناب میں کس بندے کی قربانی قبول ہے۔ دیکھیں، آدم کے بیٹے دونوں قربانی کر رہے ہیں، لیکن اس منزل پر آدم کے ایک بیٹے نے آدم کے دوسرے بیٹے سے کہا تھا یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو میرے ساتھ لڑو نہ، مجھے قتل نہ کرو، اللہ قربانی متقی کی قبول کرتا ہے۔ اللہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی متقی کی قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا اللہ نے بتایا ہے کہ وہ قربانی کس کی قبول کرتا ہے۔ تو ایک آیت ہم نے عید کے خطبے میں اس کی معرفت حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بیت کوشش کی کہ ہم اس ایک آیت بسم اللہ ایک آیت کی معرفت حاصل کی تھی، جس آیت میں پہلے الفاظ یہ ہیں یذکر اسم اللہ، یذکر اسم اللہ، اللہ کا اسم مخلوق کی زبان پر جاری ہو جائے، جن کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اللہ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رزقہم پہ قربانی کرنا، رشوت کے مال کی قربانی قبول نہیں کروں گا۔ مال میں دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تمہارا اپنا ہو، دوسرا حلال ہو۔ کسی کے مال پہ نظر نہ رکھنا۔ یہ جو مرد حضرات ہیں نا، انہیں اپنے سسرال پر بڑی امیدیں ہوتی ہیں، سورے جاواں گے تے فلاں چیز لے آواں گے جا کے۔ او بھائی مرد بنو، مرد وہ ہوتا ہے جو خرچ کرتا ہے۔ مرد کو مرد کیوں کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ امیدیں نہیں رکھتا کسی کے مال پہ، اپنی مال سے خرچ کرتا ہے۔ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، پالتو جانور جو آپ گھر میں پالتے ہیں ان کی قربانی ہے، اس میں گائے بھی شامل ہے، اس میں بھینس کی نسل بھی شامل ہے۔ یہ فضول بات ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہے، بہیمہ کی قربانی جائز ہے، یہ قرآن حکیم کا فیصلہ ہے۔ آگے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی حضور گردن کو سر تسلیم خم کرنا۔ مقصد قربانی میں سے ایک مقصد یہ ہے بندہ اپنی سوچ ختم کرے اللہ کے حکم کے سامنے، اپنی سوچ ختم کرنے کے بعد اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کا سر تسلیم خم ہے؟ آپ تو ایک موبائل سے نہیں بچ سکتے، آپ تو اپنے ایک موبائل سے نہیں بچ سکتے۔ قربانی بکرے کا ذبح کرنا ایک علامت ہے۔ اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، کائنات میں ہر وہ چیز جو مجھے تجھ سے دور کرے گی، بس میں اسے چھری پھیر دوں گا۔ بولے نہیں میرے ساتھ، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، اے اللہ، کائنات میں ہر وہ چیز جو مجھے تیری ذات سے دور کرے گی، میں تیرا بندہ عید والے دن اس بات کا وعدہ کرتا ہوں چھری پھیر دوں گا اسے جو تجھ سے دور کرے۔ یہ جذبہ اگر آپ میں آ جائے گا تو آپ کی قربانی منزل قبولیت پر ہے۔ پوائنٹ نوٹ ہو گیا جی؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا تک سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، میرا محبوب خوشخبری سناؤ۔ تو بڑی منزل ہے، یہ تو بڑا مقام ہے، خوشخبری سناؤ میرا محبوب۔ مالک کسے سناؤ؟ مخبتین کو خوشخبری سناؤ۔ مخبتین میں خبت لفظ آپ جانتے ہیں، خبت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک جیسی پدری زمین میں اگر کہیں پہ کوئی زمین بیٹھ جاتی ہے تو اسے ذمہ دار کہتے ہیں اس میں خبت آ گیا ہے، پتہ چلا جھک جائے، گردن میں سریا نہ رہے، اسے مخبت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب
جس کے جسم میں عاجزی آ جائے، تکبر نہ رہے، خوشخبری دو اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ یہ قربانی ہمیں عاجزی کی طرف لے کر جاتی ہے، انکساری کی طرف لے کے جاتی ہے، تکبر سے دور کرتی ہے۔ جس کے وجود میں عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے، آپ سمجھیں کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ خبت کا دوسرا معنی جنون ہوتا ہے، خبتی آدمی ہے فلاں بڑا۔ اب اللہ تو کس چیز کا خبت چاہتا ہے؟ اللہ فرمایا جس کے جسم میں محمد کی محبت کا جنون آ جائے، یا اللہ ان مچلنے والوں کو مدینے لے جا، جو سن کر مچلتے ہیں انہیں مدینے لے جا۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، میرا محبوب جس کے وجود میں مصطفیٰ کی محبت کا جنون آ جائے، خوشخبری دو قربانی قبول ہو گئی ہے۔ آگے آپ نے مخبت کا معنی سنا، مخلص، اللہ کے لیے جو خالص کام کرے گا، اس کی نیت کوئی دوسری نہ ہوگی۔ من اراد الآخرۃ سعیھا سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیھم مشکورا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن ہو، آخرت کے ارادے سے کوئی کام کرے، میری رضا کے لیے خالص کام کرے، اس کے کام کو دیکھ کر اللہ ہو کر بندے کا شکریہ ادا کرے گا۔ واہ واہ، کیا قربانی ہے! چھوٹا سا بکرا ہو اور محمد کا رب کہے شکریہ، یہ منزل ہے قربانی کی قبولیت کی، کہ آخرت کے ارادے سے کیا جائے، اللہ کے لیے خالص کام، خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سمجھائیں جی کیا معنی ہے؟ اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں۔ مسجد میں آئے ہو، قرآن کھلا ہے، قرآن سن رہے ہو، کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کو چیک کرو، ایمان بیمار ہے۔ بھائی کچھ نہیں ہوتا تو ایمان بیمار ہے، تو اگر دل کی کیفیت بدلتی ہے قربانی قبول ہے۔ ہاں ہاں، اگر دل کی کیفیت بدلتی ہے تو قربانی قبول ہے۔ اگر دل کو کچھ نہیں ہوتا، سر الاسرار کتاب ہے، غوث العظم کا جملہ ہے، من لا وجد لہو لا دین لہو، جسے لجپالوں کا ذکر سن کر کچھ نہیں ہوتا، اس میں تو دین ہی نہیں ہوتا۔ جسے قرآن سن کر جتنا وجد ہوتا ہے اس میں اتنا دین ہوتا ہے۔ تو یہ قلبی کیفیت کی تبدیلی قربانی کی قبولیت کی ایک سند ہے۔ آگے پڑھیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبت ان کو پڑے اس کو سہنے والے ہیں۔ دوبارہ پڑھو، جو مصیبت ان پر پڑے اس کو سہنے والے ہیں۔ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر کوئی زندگی میں مصیبت آ جائے تو صبر کرو۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سدا دن ایک جیسے رہیں گے؟ یہ جوانی سدا رہے گی؟ یہ برکتیں سدا رہیں گی؟ نا، مصیبت تو سب کے حصے میں ہے اور آنی آنی ہے، لیکن جسے مصیبت میں صبر آ جائے، جسے مصیبت میں صبر کا ول آ جائے، اوے میرے سردارو، مصیبت میں 3 چیزوں کا دامن پکڑو، ذکر اللہ کا دامن پکڑو، شکر کا دامن پکڑو، اور صبر کا دامن پکڑو۔ ذکر اللہ کیا ہے؟
اللہ کی یاد میں محو ہو جاؤ, مگن ہو جاؤ اللہ کی یاد. شکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر خیرات کرو, خیرات کا منہ کھول دو, یہ شکر اللہ ہے. اور تیسری چیز صبر اللہ کیا ہے؟ استقامت پیدا کرو. جے سونا میرے دکھ وچ راضی. ایک جمعہ اس پر پڑھیں گے کہ مصیبت پر صبر قربانی کی قبولیت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو اگلا جمعہ نہ پڑھ لیا جائے, اگلا جمعہ اس بات پہ پڑھیں گے. میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبہ فبإذن اللہ. یہ جو تجھے ٹینشن آئی ہے نا, میری مرضی ہے. ہائے 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 ہائے, تیری ٹینشن اللہ کی, اونچا بول, تیری ٹینشن اللہ کی مرضی ہے. تو پھر اللہ کی اگر مرضی ہے کہ میں تھوڑا ٹینشن میں رہوں تو پھر کوئی راز تو ہوں گے نا. تو پھر اگلے جمعے اس راز کو کھول لیتے کہ اللہ اگر کسی بندے کو مصیبت میں ڈالے تو کیا راز ہے. میں نے وہ بندے بھی دیکھے ہیں آنکھوں سے جو کسی مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر اندر ہی اندر کہتے ہیں کیتی نو پھڑیا گیا ہے, رولا بڑھا پایا سسو, کیتی نو پھڑیا گیا ہے. یہ بات کرنے کے لیے کیتی نو پھڑیا گیا ہے, کس کی پکڑ میں آیا ہے؟ اللہ کی. اس بات کو کرنے کے لیے بندے کا نبی ہونا ضروری ہے. نبی بتا سکتا ہے کہ بندہ اللہ کی پکڑ میں ہے. انسان کی جرت نہیں ہونی چاہیے. بندے ہو کر اللہ کے بہاف پر فتویٰ دے رہے ہو, تم جانتے ہو کہ اس نے, اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے. تو جو مصیبت میں صبر کرے. قبلہ 12 ائمہ آل طہار ہیں, نبی کی اولاد میں سے 12 امام ہیں. علی کے 12 بیٹے امام بنے, 12 کے 12 دکھ میں گئے, ایک بھی سکھ میں نہیں گئے. 12 کے 12 شہید ہوئے, ایک بھی طبعی موت نہیں گئے. شہادت میں, دکھ میں, تکلیف میں, زندانوں میں, قیدوں میں. قید میں علی کا بیٹا ہے. بار یہ جو جنگلہ ہے نا, جنگلہ, اس پر مخلوق کی لین لگی ہوئی ہیں, دعائیں منگوا رہے ہیں. جو بھی دعا منگواتا ہے اسی وقت قبول پاتا ہے. ایک ساتھ قیدی تھا, اس نے یہ منظر دیکھا, اس نے کہا سرکار سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں, اپنے لیے بھی مانگیں. آپ نے فرمایا اگر اپنے لیے دعا مانگوں گا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا سرکار آزاد ہو جائیں گے, چھوٹ جائیں گے, کوئی جا کے باہر اچھا سانس لیں گے. فرمایا تو پھر کیا کروں گا؟ اے سرکار اللہ کا شکر کرنے والے ہیں آپ, اللہ کا شکر کریں گے. تو آپ نے فرمایا تکلیف میں ہوں, اب کیا کر رہا ہوں؟ کہ جی اب آپ صبر کر رہے ہیں. باہر جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ اے جی باہر جا کے آپ شکر کریں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ نے یہ تو نہیں کہا میں شکر والوں کے ساتھ ہوں. آپ ٹھنڈا بولے ہیں, بڑا مقام ہے شاکر کا, لیکن اس نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین, میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوں. اب بتاؤ کہ باہر کی ہوا کے لیے اللہ کو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ یہ مصیبت کا مقام ہے, یہ مصیبت کی منزل ہے. اللہ فرمائے والصابرین, صبر آ جائے اگر تمہیں مصیبت میں, تو یہ قربانی تمہیں صبر کی تلقین کرتی ہے. والمقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرنے والے. نماز قائم کرنے والے. 10 لاکھ کا اونٹ کر کے آپ اگر ظہر میں نہیں آئے, اگر آپ کو عصر کا اثر نہیں, بولے نہیں آپ کو, اگر آپ کو عصر کا اثر نہیں ہوا, آپ کو مغرب کا نہیں پتا, عشاء کا نہیں پتا, یقیناً آپ کا جانور ضائع ہو گیا ہے. نبی معظم نے تو فرمایا الصلاۃ قربانہ, سارے کام چھوڑ مصلی پہ آ جانا اور نماز کا ادا کرنا خود قربانی ہے.
واہ واہ، یہ نماز تو سارا سال قربانی ہے. تو نماز کا قائم کرنا قربانی کی قبولیت کی سند ہے. نماز کا قائم کرنا. دیکھیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. لیکن ساتھ ہی اللہ فرمائے انہا لکبیرۃ، نماز آسان تو نہیں ہے، بڑی مشکل ہے نماز. لیکن بسم اللہ یہ بات کر کے اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، جس کا دل خدا کی طرف جھک جائے اس کے لیے نماز ذرا بھی مشکل نہیں ہے. پتہ چلا اگر آپ اذان سن کر مصلی پر نہیں آتے تو آپ کا تو دل خدا کی طرف جھکا ہی نہیں. تو جس کا دل خدا کی طرف نہیں جھکا اس وقت فالہ اسلموں کی سمجھ نہیں آئی. فالہ اسلموں کا معنی یہ تھا کہ تمہارا دل اللہ کی طرف جھکے تاکہ وہ تمہاری قربانی قبول کرے. رجال، مرد اسے کہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں 6-4 کی مونچھوں کا نام مردانگی رکھا گیا ہے؟ بچے تو بھائی آپ سے زیادہ خرگوش کے ہیں، اسے مرد کہو نہیں. اللہ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. دنیا کا بڑے سے بڑا کاروبار، تجارت، بزنس اور دنیا کی ساری مصروفیات مل کر بھی جسے اذان کے بعد مصلی سے روک نہ سکیں، محمد کا رب اسے مرد کہتا ہے. واہ 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 واہ. پتہ چلا نماز کا قائم کرنا قربانی کی قبولیت کی ایک ضمانت ہے. ادھر آپ نے قربانی کر کے ظہر کا سجدہ دیا، ادھر اللہ فرمایا فرشتو اس کی قربانی قبول ہو گئی. لیکن اگر آپ نماز سے غافل ہو گئے تو یقیناً آپ کی قربانی منزل قبولیت پر نہیں جائے گی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں. اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں. سورہ الحشر سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، نامی آیت ہے، ساری نہیں پڑھتا. اگر ساری پڑھوں گا تو بات پھیل جائے گی، سمیٹنی مشکل ہو جائے گی. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ذرا شان نزول بیان کریں اس آیت کا. کیا شان نزول؟ مجھے ذرا ترجمہ پڑھ لینے دیں. یہ ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، محسوس نہیں کرتے، حاجت تنگی نہیں محسوس کرتے اس چیز کو جو ان کو دے دیتے ہیں، اور اپنی جان پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ پلیز، اٹینشن، کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹو دا قرآن. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دینا. نہیں، میں آگے نہیں چل سکتا، مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے اور قرآن ہے. نبی رحمت کے پاس ایک مہمان آ گئے، حضور کی بارگاہ میں کچھ مہمان آئے، اور آپ نے فرمایا کون ہے آج جو میرے مہمانوں کی مہمان نوازی واہ کرے گا؟ واہ 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 واہ. مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلا دے؟ پوری مجلس میں سے وہ صحابی رسول نے ہاتھ اٹھایا جو سب سے مال میں غریب تھے. ماشاءاللہ. تو ان ماڑا ترین صحابی اٹھا اور عرض کرنے لگا سرکار اپنا مہمان مجھے عطا کر دیں، میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں. جب وہ غریب صحابی رسول اس مہمان کو لے کے اپنے گھر پہنچے تو آپ نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ کیا کیا موجود ہے کھانے کے اندر. اچھا.
اس بیوی نے کہا کہ بمشکل 2 روٹیوں جتنا آٹا ہے اور ایک یا کولی آپ کہہ لیں کہ ہمارے حساب سے سالن ہے، یعنی ایک مختصر سا ایک بندے کا کھانا بمشکل موجود ہے. تو اس صحابی نے فرمایا کہ تم آج بچوں کو بھوکا سلا دو، اور وہ کھانا نبی رحمت کے مہمان. یہ جملہ پھر کہنا ذرا. اس صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بچوں کو آج تم بھوکا سلا دو. یا تو ان کے بچے کوئی نہیں یا انہیں پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی. 5 منٹ کے لیے باپ کے سامنے بچے کا دودھ لیٹ ہو جائے اور بچہ دودھ کے لیے روئے، اگر سینے میں پتھر نہیں دل ہے، تڑپ کر باپ گھر والی سے کہے گا سارے کام چھوڑ دو، اس کا دودھ لاؤ. یہ پدری شفقت پدری ہے، یہ باپ ہے. اولاد کا آنسو برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ سانسوں کا بیٹے کو دینے کو تیار ہو نا، اسے ابا کہتے ہیں. زندگی میں سے کچھ سانسیں بیٹوں پر قربان کرنے کے لیے جو تیار ہے، اسے باپ کہتے ہیں. 5 منٹ دودھ برداشت نہ کرنے والا باپ مصطفیٰ کی تربیت میں بیٹھنے والا صحابی اپنی بیوی سے کہتا ہے بچوں کو تسلی دے کر، دلاسا دے کر بھوکا سلا دے، میں محمد کے مہمان کی مہمان نوازی. آگے بڑھتے ہیں. جب اس صحابیہ نے عرض کی کہ ایسا بھی تو نہیں نہ ہے کہ وہ مہمان اکیلا کھانا کھا لے. بی بی نے کہا وہ بھی تو سرکار کا غلام ہے، اکیلا تو نہیں کھائے گا. اگر اس نے کہا کہ مل کر کھائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ چراغ کو بجھا دینا، وہ کھانا کھاتا رہے گا، میں منہ ویسے چلاتا جاؤں گا. اور میدان جنگ کے سیرت کا کوئی واقعہ، اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دینا، کوئی ہے واقعہ ذہن میں؟ ہیں کھڑے ہو کے سناتے ہیں آپ سبحان اللہ سنا لیں. جب باپ پہ مشکل وقت آ جائے پھر بیٹے ساتھ تو دیتے ہیں نا. اب میں بیمار ہوں، وہ ساتھ تو دیں گے نا بھائی. اچھا جی. ایک غزوہ میں شدید جنگ ہو رہی تھی. اچھا. جس میں ایک صحابی نے ایک جنگ تھی بڑی گمسان کی. اچھا. اس میں ایک صحابی نے بلند آواز سے کہا کہ پانی دو. زخمی چور حالت میں ایک صحابی نے کہا مجھے پانی چاہیے. تو ایک صحابی نے پانی کا گلاس لے کر بھاگ کر وہ پانی کا پیالہ لے کر پیش کرتے ان کے پاس پہنچے. اچھا. تو پھر اتنے میں دوسرے صحابی کی آواز آئی مجھے پانی دو. اللہ. دوسرا صحابی تڑپا کہ پانی مجھے چاہیے. پہلے صحابی نے کہا پہلے ان کے پاس لے جائیں پانی. اس نبی کے غلام نے کہا میری خیر ہے تو دوسرے کو پانی پلا. پھر وہ جب دوسرے کے پاس پانی لے کر پہنچے اتنے میں تیسرے کی آواز آ گئی کہ پانی دے. اچھا. تو اتنے میں دوسرے نے کہا کہ پہلے ان کو پلا دیں، اچھا، بعد میں مجھے پلا دیجیے گا. تو اسی طرح 10 بار وہ پانی کا پیالہ آگے 10 غلاموں سے پانی چلتا چلتا 10ویں صحابی تک آیا. جب آیا تو اتنے میں وہ ان کا انتقال، وہ شہید ہو چکے تھے. پھر 9واں شہید ہوا، پھر وہ 8واں شہید ہوا، 7واں شہید ہوا. پہلے تک پانی آیا، پیالہ وہیں رہ گیا، سارے شہید ہو گئے. اللہ فرماتا ہے اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہو میں قربانی قبول کروں؟ اور ساریاں چامپاں فریج چ رکھ کے آنا لیو، ران دے گوشت دے کیمے کر کے سام بنا لیو. اپنی جان پر دوسرے کو ترجیح دے سکتے ہو؟ جان پر. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے. اللہ فرماتا ہے تیرے گھر جو جانور آیا ہے آج اسے جانور نہیں سمجھنا،
وہ میری نشانی بن کر آیا ہے. میرا دل کرتا ہے میں پھر پڑھوں. اچھا مجھے نا غوری صاحب نظر نہیں آ رہے, تھوڑا سا ادھر ہو جائے نا, تھوڑا چہرہ نظر آئے نا, میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بھائی, ذمہ داروں کے گھر گائے موجود ہے, بھینس موجود ہے, کٹے موجود ہے, سارا سال ڈنڈوں سے مارو, لیکن یہ جانور اللہ کی نشانی ہے. یہ جانور اللہ کی نشانی کیا ہوتا ہے؟ دھوپ نظر آ رہی ہے مجھے, سورج کی معرفت نصیب ہو گئی کہ سورج ہے, کیونکہ دھوپ نظر آئی ہے. دھوپ میرے لیے سورج کی نشانی ہے, کیونکہ مجھے دھوپ نے سورج کا پتہ دیا ہے. پھر سے میں عرض کرتا ہوں, دھواں نکلتا دیکھیں کہیں تو مان جائیں گے کہ نیچے آگ جل رہی ہے. دھواں آگ کی نشانی ہے. جو جسے جس تک لے آئے وہی اس کی نشانی ہے. جو جسے جس تک لے آئے وہی اس کی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کرو جانور, یہ تمہیں خدا تک قرب دے گا. اللہ کے قرب کے لیے جانور لاؤ نا. جانور اللہ کی نشانی ہے. بولیں سارے, جانور اللہ کی نشانی ہے. اب ہم کیا کریں اس کے ساتھ؟ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے. اوے اللہ فرماتے ہے تم میں سے کوئی ہے جو میری نشانی کی عزت کرے؟ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. تم میں سے کوئی ہے جو میری نشانی کی عزت کرے؟ میں نہیں آگے چلنے والا, میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا ہے, لیکن میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں. پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں, اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کی نشانی کی عزت کرے؟ اللہ کی نشانی کی عزت کرو. تو یا اللہ کس کی عزت کرے؟ سنا نہیں, جانور میری نشانی ہے. جانور میری نہیں بولے سارے, جانور میری. تمہارا کٹا اللہ کی, تمہاری گائے اللہ کی, تمہارا یہ اونٹ اللہ کی, تو عزت کرو. ایویں بندے سر میں پوا رہے نے, ایویں تے نہیں بندے کنگرو پوا رہے, چادراں پا رہے, مہدیاں لا رہے. بچہ بچہ گھر کا الرٹ ہو گیا ہے. جنہاں دے بچیاں کدی آپ کھانا پا کے نہیں کھادا, وہ پٹھے لے کے آ رہے نے. وہ کی لے کے آ رہے نے؟ پٹھے لے کے آ رہے نے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بھائی اللہ کی نشانی گھر آ گئی. کون گھر آ گیا؟ اللہ کی نشانی گھر آ گئی. تو یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میری نشانی کی عزت کرو. یا اللہ دمبے کی عزت کرائے گا, یا اللہ یہ بکرے کی عزت کروائے گا, یا اللہ یہ اونٹ کی عزت کروائے گا. فرمایا نہیں میرا بندہ, 10 دن بعد اس نے اپنی جان مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے. تجھے سمجھانا چاہتا ہوں, منوانا چاہتا ہوں. محمد کا رب اعلان کر رہا ہے زمانے والوں, 10 دن بعد اگر کوئی جانور اپنی جان میری راہ میں دے دے, اس کی عزت کر رہے ہو. تو جن بندوں نے ساری سانسیں میرے نام لگا دی, اللہ فرماتا ہے انا اصحاب الکافی والرقیمی کانو من آیاتنا. اصحاب کہف میری نشانی ہیں. آپ ٹھنڈا بولے کوئی بات نہیں, میں پھر پڑھتا ہوں. اصحاب کہف میری نشانی ہیں. نہیں مجھے مزہ آیا, میں پھر کہوں گا. اصحاب کہف میری نشانی ہیں. یا اللہ اب منوا, تو کیا منوانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں کسی جانور کو اپنی نشانی کہوں, اس کی تو عزت کر رہے ہو,
تو میں نے اصحاب کہف کو اپنی نشانی کہا، تو جب اصحاب کہف میری نشانی ہے تو پھر اصحاب محمد کا کیا مقام ہوگا؟ پتہ چلا ابو بکر کی عزت کرو، میں تمہاری قربانی قبول۔ جس کا ایمان قرآن کے ساتھ ہے مردوں کے ساتھ سبحان اللہ۔ پتہ چلا مصطفیٰ کے عمر کی عزت کرو، میں تمہاری قربانی کو۔ پتہ چلا عثمان غنی کی عزت کرو، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا۔ پتہ چلا ابو بکر سے لے کر محمد کے ہر صحابی امیر معاویہ تک ہر صحابی کا حیا کرو گے، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا۔ جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ مردوں کی طرح کو۔ اصحاب کہف جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ عیسیٰ کی امت کے ولی، ذرا سارے بولو، عیسیٰ پاک کی امت کے ولی ہیں۔ اب اللہ نے کہا، فرمایا یہ تو میری نشانی ہے، اب پتہ چلا ولیوں کی عزت تو کرنی پڑے گی۔ ادھر تم ولیوں کی عزت کرو گے، ادھر اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا۔ اب داتا صاحب کی عزت کرو، بابا صاحب کی عزت کرو، نظام الدین اولیاء کی عزت کرو، غوث العظم کی عزت کرو۔ آپ خاموش ہیں، ہر ولی کا حیا کرو۔ اگر ہر ولی کی عزت قربانی قبول کرتی ہے تو جس کے نام کی تسبیح سے ولی ولی بنے اسے علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ دیکھیں ہم ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک ہر ایک کے نوکر ہیں، کسی ایک صحابی کے بے ادب ہم نہیں ہیں، ہم چشتی ہیں۔ نظام الدین اولیاء کی نشستیں دیکھی ہیں، سنی ہیں۔ ہمارے ہاں تو نظام الدین ایسے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ مریدوں نے پوچھا سرکار کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا سامنے گلی سے ایک کتا گزرتا ہے، ایسا کتا میں نے پاک پتن دیکھا تھا۔ جس مسلک کے اندر مرشد کی گلی کے کتے کا اتنا ادب ہو، وہاں محمد کے صحابہ کا کتنا ادب ہو۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ قبلہ یا علی سے قربانی قبول ہوتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں پھر کہوں، یا علی سے قربانی قبول ہوتی ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے۔ لیاؤ جانور تواڈے گھر پیر رکھے تاکہ خیر ہوئے۔ بولیں جسے سمجھ آ رہی ہے۔ لیاؤ جانور تواڈے گھر خیر ہوئے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ ایک گائے کا بچڑا گاں دا پتر اگر تواڈے ویڑے پیر رکھے تے اللہ فرماندے پھر خیر ہے، تے جے اے جانور والی نشانی پیر رکھے تے خیر ہے، محمد کی اولاد کا پیر رکھے پھر کتنی خیر۔ اولیاء اللہ کا گھر میں آنا، دعا مانگنا قربانی کی قبولیت ہے۔ ایویں نہیں بندے سانو لب دے پھر دے، جاؤ پیران دا پتر لے آؤ قربانی دے ٹائم تے۔ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں سے بندھے، تین پاؤں سے کھڑے۔ دل پر لکھو کہ اللہ نے اپنی ذات سے کبھی مصطفیٰ کو جدا نہیں کیا۔ اللہ کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں مصطفیٰ نہ ہو۔ اذان ہو جائے گی نبی کے بغیر، نماز ہو جائے گی درود کے بغیر، روزہ ہو جائے گا سنت کے بغیر۔ پتہ چلا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے
جس میں اللہ نے نبی کو ساتھ نہیں رکھا. اللہ نے نبی کو کبھی جدا، نبی پاک کو جدا. واحد چھری پھرتے کا وہ مقام ہے کہ ادھر تم چھری پھیرنے لگو، میرے محبوب کا نام نہ لینا، صرف میرا نام لینا. یا اللہ نبی کا نام بھی لینے دے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، بنایا ہے. رحمتوں کا نام چھریوں پر نہیں آتا. رحمتوں کا نام چھریوں پر. اب میرا اگلا جملہ ضائع ہوا نا، مجھے دلی تکلیف ہوگی. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر کسی کے گلے پہ چھری چل رہی ہو، اس کی پشت میں میری رحمت کا نور ہو، ہم پتھر کٹوا دیتے ہیں، اس کے گلے سے بال بھی کاٹنے نہیں دیا جاتا. پتہ چلا اسماعیل پر چھری اس لیے نہیں چلی کہ اسماعیل کی پشت میں مصطفیٰ کا نور تھا. جیسے سمجھ آ رہی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ. آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا یہ مقام ہے جہاں اللہ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لینا. تو پھر فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، زمین پر جانور آگئے کھل لے رہی ہے تے کی کراں، تو ان میں سے کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، ان میں سے خود کھاؤ. لیا ایدہ ختم دعا تے پین برا کٹھے کر تاکہ تیرا خود پورا ہو. بھائی آپ کیا سمجھتے ہو کلے بہ کے کھاؤ؟ یہ معنی ہے اس آیت کا. خود کھاؤ، خود کٹھا کرنا، بلا پہنا، خود کھاؤ. اچھا مالک پہلی ہانڈی پکا لئیے، پہنا بھی آ گئی نے، پرا بھی آ گئے نے، چاچے تائی بھی آ گئے نے، کزن بھی آ گئے نے، کھا لے. ان کے حکم فرمایا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ، اور صبر سے بیٹھنے والے. ہاں اور صبر سے بیٹھنے والے. تو صبر سے بیٹھنے والے. اللہ فرماتا ہے سن، میرے کچھ بندے سفید پوش ہیں جو چٹے کپڑے مایا لا کے آئے نے، عید سارے انہوں مل کے گئے نے، لیکن قربانی نہیں لے سکے. لیکن منگنا انہوں موت لگ دے. قناعت پسند نے منگ نہیں سکتے کسے کل جا کے. گھر دے دروازے بند کر کے اولاد نو آلو چھیل کے بوائل کر کے کھواندے نہیں پے. اٹھنا ایک شاپر بھرنا پوری ہانڈی دا. میں جناب قرآن پڑھ رہا ہوں جناب والا، یہ قرآن ہے. اطعم القانع، قناعت پسند، قربانی نہیں کر سکے، مانگ نہیں سکتے، مانگنا موت ہے. گھر کی چار دیواری بند کر کے بیٹھ گئے ہیں. اٹھنا، اٹھوئی ایویں فریج تے نہ بار او دے وچوں دے کے آنا. جدوں او دے گھر ہانڈی پک گئی نا، میں فرشتے نو آکھاں گا میں اے دی قبول کر لئیے. اطعم القانع والمعتر، ان میں سے خود کھاؤ صبر سے بیٹھنے والوں، بعد اور صبر سے بیٹھنے والوں کو کھلاؤ. ٹھیک ہے. اور بھیک مانگنے والوں کو بھیک کھلاؤ. مانگنے والے صبح سے شاپ پر لے کر تکبیر کے وقت سے تیرے گیٹ پر آ کے کھڑے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ککھ نہیں دے گا چودھری تے اوجری تے دے چھڑے گا. چل جے پٹھ نہیں دے گا تے پھر سری تے دے چھڑے گا. اللہ فرماندہ ہے سنو میرے بندے، یہ جو مانگنے والے تیرے دروازے پر آ کے کھڑے ہیں، ایک بھی خالی نہ گیا تو میں قربانی قبول کروں گا. ٹھنڈا بولے ہو نہ دیو، اتھے سبحان اللہ نہیں سی تو سنکانا کوئی گال نہیں، نہ دیو انجی سن لو.
آگے چلیں اگر اجازت ہے تو 2 منٹ باقی ہیں، بس اسی آیت پہ بات کو روک لیں. اللہ فرماتا ہے کذالک سخرناہا، ہم نے یوں ہی تمہارے بس میں دے دیا. میں پڑھوں جی؟ اللہ فرماندا ہے ہون سمجھ آئیا میں ڈنگر تیرے ڈیرے تے کیوں گلیا. آپ نہیں بولے میرے ساتھ، میں پھر کہ ہون سمجھ آئیا میں یہ جانور تیرے جیب دی دسترس وچ کیوں لے آیا. ہون پتہ لگ گئی تینوں توفیق کیوں دیتی ہے. آخری لفظ اور آخری منٹ اللہ فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو. یا اللہ کس بات پہ شکر کروں؟ اللہ فرماتا ہے نہ تے تو آلو کھانا پیا، تو آلو تے نہیں کھاندا پیا نا عید والے دن، چٹے کپڑے پا کے گھر دی کنڈی لا کے اولاد نو تسلی تے نہیں دیندا پیا، جانور تو ذبح کرنا ہے نا پیا. ایک تے تو کنڈی لا کے نہیں بیٹھا، جانور ذبح پہ کرنا ہے، اتوں تینوں تے کسے دے بوئے تے شاپر دے کے نہیں نہ گلیا، تینوں تے کسے دے بوئے تے شاپر دے کے نہیں نہ گلیا. بندے شاپر لے کے تیرے بوئے تے آئے نے، تو اجے شکر نہیں کردا پیا. جب اللہ کا ذکر مسلمانوں کی زبانوں پہ آ جائے تو اللہ قربانی قبول کر لیتا ہے. جو اپنے مال میں سے قربانی کرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو حلال کے مال کی قربانی کرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو اس کے حضور اپنا سر تسلیم خم سے جھکا دے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے. جو بے وقوف حلال جانور کی قربانی کی جائے تو وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جو اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. یہ جملہ پھر کہیں، یہ جملہ پھر کہیں. جو اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. یہ جملہ پھر کہیں ایک دفعہ. جو اللہ سے دور کرنے والی ہر چیز کو کاٹ کر رکھ دے یار آپ کی اللہ ایل اس کی سی ڈی آپ کو اللہ سے دور کرے، آپ کا موبائل آپ کو اللہ سے دور کرے. یہاں بیٹے کے گلے پہ چھری چلوائی گئی ہے تاکہ سمجھ آ جائے اگر اولاد بھی اللہ سے دور کرے گی تو کاٹ کے رکھ دیں گے، خدا سے دوری برداشت نہیں کی جائے گی. اچھا، جس وجود میں عاجزی آ جائے اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے. جس وجود میں مصطفیٰ کی محبت کا جنون آ جائے اللہ ان کی قربانی قبول کرتا ہے. جو اپنے ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کر دے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جس کا دل اللہ کا ذکر سننے کے بعد بدلنا شروع ہو جائے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جب مصیبت آ جائے تو صبر کرنے والے کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے. جو نماز کا قائم کرنے والا ہو جائے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ سیکھ لے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو اپنی جان پر دوسرے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرماتا ہے. جو قربانی کے جانور کو جانور نہیں اللہ کی نشانی سمجھے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی عزت آ جائے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو اولیاء کاملین کی تعظیم کرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو مصطفیٰ کریم کے اصحاب کی عزت کرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جس کے دل میں اہل بیت کا احترام آ جائے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو کبھی بھی ذات مصطفیٰ کو ذات خدا سے جدا نہ سمجھے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے ان پر خرچ کرے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جو علاقے کے سفید پوشوں کا خیال رکھے اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے. جس کو اللہ نے سائل بنا کر تیرے دروازے پر بھیج دیا ہے
تو کسی سائل کو خالی نہ جانے دے تو اللہ تیری قربانی کو قبول کرے گا. اگر ہمارے وجود میں قربانی کے بعد شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لیتا ہے.